علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کی تقریریں، حمد و نعت، تلاوتیں حاصل کریں۔ آپ اپنے موبائل USB اور میموری کارڈ میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تمام دینی پروگرام کی ریکارڈنگ فل HD ریزلٹ کے ساتھ کروائیں۔ پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303 419 2521۔ ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص۔ کٹی ہے پر سرے مداں مگر جھکی تو نہیں، آگ جگر کی دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ حضرات گرامی قدر میں دیکھتا ہوں جب میرے محبوب قائد خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں جانب سے یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور سنو یہی نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ جس نے میرے علامہ شہید فرسن کا ساتھ دینا ہے، وہ کھڑے ہو کر اس نعرے کا جواب دے گا اور اس کے بعد میرے محبوب کا خطاب عام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا۔ یہ تھوڑا سا کیمرے میں ان کو لے کے آنا ہے، میں ہر جلسے میں چیک کروں گا انشاءاللہ۔ اور مالک نے مجھ کو یہ سین دیا، یہ نظر دی ہے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ آپ کی آواز تو مسجد سے باہر نہیں گئی۔ میں چاہتا ہوں لاہور کے اسمبلی ہال میں ٹوٹ پڑے آپ کی آواز اسلام آباد میں ٹوٹ جانی چاہیے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ تو اب میں مہربانی جزاکم اللہ، تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ خطیب بے باک نڈر قائد بہت جرت و بہادری کی امین جناب محترم حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ الرحمن آج تاریخی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بلدہ امین کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جو کہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے۔ دنیا کی کوئی بستی مکہ مکرمہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
حضرات گرامی قدر مکہ میرے آقا کا مولد ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن شریف ہے، اور سچی بات یہ ہے کائنات میں 3 شہر ایسے ہیں جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کی تقدیس مسلم ہے۔ باقی کسی شہر کی تقدیس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان 3 شہروں کی عظمت کے بارے میں کوئی کلام کرنا مشکل ہے۔ ایک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن، جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہمراہی میں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اس کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی بھی کلام ممکن نہیں۔ دوسرا شہر مدینہ منورہ ہے کہ جب مکہ جیسے عظیم شہر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے مدینہ طیبہ کو آباد فرما دیا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی شہر کی حیثیت سے اتنا پاپولر ہوا، اتنا معروف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی اکیلے مدینہ کا نام آئے تو اس سے مدینۃ النبی مراد ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات کہی تھی، امرت بقریۃ تاکل القری، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ حضرات گرامی قدر مدینہ طیبہ مسلمانوں کے پولیٹیکل عروج کی علامت تھی، مسلمانوں کے سیاسی عروج کی علامت تھی۔ مدینہ طیبہ نے پوری دنیا کو اس انداز کے اندر دبایا اور مٹایا کہ نہ کسرا کا کاتش کدا رہا، نہ کیسر کے محلات رہے، ہر جگہ پر مدینہ کا نام تھا، ہر جگہ پہ مدینہ کی دھوم تھی، ہر جگہ پہ مدینہ کا مقام تھا۔ تیسرا شہر بیت المقدس کی سرزمین، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ بھی ہمارے لیے انتہائی محترم اور انتہائی مقدس ہے، اگرچہ آج اس کے اوپر یہود مسلط ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کی روایات اور حضرت صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا رہی ہے اور ہمیں یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ تم نے القدس کو پنجہ یہود سے آزاد کروانا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کی گفتگو کا مرکز و محور تیسرا شہر نہیں بلکہ پہلے 2 شہر ہیں جن کو حرمین شریفین کی وابستگی اور نسبت کے ساتھ اللہ نے انتہائی بلند مقام عطا کیا ہے۔ حضرات مکہ مکرمہ کی محبت اور مدینہ طیبہ کا پیار ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے اور مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آب زمزم ہے، اللہ کا گھر ہے، قبلہ ہے، نمازوں کی جہت ہے، ہمارا قبلہ ہے۔ وہاں پر جا کے نمازوں کو ادا کرنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور جو وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اس کو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مدینہ منورہ وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے جگر کا قرار ہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر ہماری ایک تاریخ ہے جس کی نسبت سے ہمیشہ مدینہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بستا ہے اور ہر سینے میں مدینے کے نام سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اسی مدینہ کے اندر ایک قبرستان ہے جس میں ہزاروں صحابہ دفن ہیں۔ مدینہ کا یہ قبرستان مسجد نبوی شریف سے تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر موجود ہے۔ اسی قبرستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے جلیل القدر صحابہ دفن ہیں۔ میرے والد گرامی اور آپ کے روحانی باپ حضرت علامہ شہید نے اسی قبرستان کے اندر تدفین کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور آپ وہاں پہ دفن ہو گئے۔
حضرات گرامی قدر میں بات کو منطقی طور پہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور حرمین شریفین کے ایک امتیازی پہلو کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آج آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کی یہ ریاست جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور فتح مکہ کے باوجود بھی آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ایک آئیڈیل ریاست ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر سیدنا ذی النورین کے 3 خلافت کے ادوار تک مدینہ منورہ میں جو طرز حکومت رہا اسی طرز حکومت کو مسلمان اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ مدینہ منورہ جو کہ پاک سرزمین ہے اور وہاں پہ پاکیزہ نظام حکومت رہا۔ حضرات گرامی قدر اسی کی نسبت سے الحمدللہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور قیام پاکستان کی تحریک میں ایک ہی نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر مدینہ منورہ کے طرز عمل کے مطابق پاکستان کو چلانے کے لیے اکابر علماء اسلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرات گرامی قدر انہی قربانیوں کے اندر آئے جی عبدالرؤف بھائی آئے انہی قربانیوں کے اندر حضرت علامہ شہید کی وہ شہادت بھی شامل ہے کہ حضرت علامہ شہید نے شہادت اگر دی تھی تو پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے نقش قدم کے اوپر چلانے کے لیے دی تھی۔ حضرت علامہ شہید اپنے اجتماعات کے اندر، اپنی زندگی کے آخری اجتماعات کے اندر اپنی قوم کو ریاست مدینہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بیدار فرماتے رہے۔ وقت کے حکمرانوں کو آپ کا طرز عمل پسند نہیں آیا، حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ کو اس جرم کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر مدینہ منورہ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو توڑا، مدینہ طیبہ سے اپنے تعلق کو علیحدہ کیا، مدینہ کے نقش قدم پہ چلنے پہ آمادہ و تیار نہ ہوئے۔ ایسے عالم میں موجودہ حکمران خان صاحب نے ایک نعرہ، ایک تصور پیش کیا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ان سے توقعات کو اور امیدوں کو بستہ کیا، شاید خان صاحب اس ملک کو مدینہ کے خطوط پہ چلانے والے حکمران بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن ہم نے دیکھا مدینہ طیبہ کے نقش قدم کے اوپر نہ چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر لوگ کہتے ہیں خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں دعوے کو عمل کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عمل آپ کے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، آپ کا دعویٰ باطل ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ میں موجودہ پاکستان کی صورتحال کو نبی مہرباں کے مدینہ کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر کے مدینہ کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے مدینہ کے ساتھ، حضرت ذی النورین کے مدینہ کے ساتھ موازنہ کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان موجودہ پاکستان مدینہ کے نقش پہ چل رہا ہے؟ کیا موجودہ پاکستان مدینہ کے خطوط پہ چل رہا ہے؟ اگر چل رہا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر نہیں چل رہا تو انا للہ کہنا چاہیے، اور اس جلسے کے اندر اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کے یہ جیالے، شمع رسالت کے یہ پروانے اور خیر البشر کے یہ جانثار پاکستان کو مدینہ کے نقش قدم پہ چلا کے چھوڑیں گے اور اس ملک کے اندر کالی کملی والے کا جھنڈا لہرا کے چھوڑیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اتصام
حضرات گرامی قدر آپ نے میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے. میں آپ کے سامنے دو شعر رکھوں گا اور دونوں میرے مکتب فکر کے عظیم الشان شاعر حضرت مولانا ظفر علی خان کے اشعار ہیں. مولانا ظفر علی خان نے مدینہ کی ریاست کا نقشہ کھینچا تو کمال کھینچا. مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں اس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے, ایک طرف شریعت ہوتی ہے, ایک طرف محبت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر مولانا ظفر علی خان نے یہ بات بتلائی. مدینہ کی جالیوں کو دیکھ کر, مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھ کر, مدینہ کی مسجد نبوی شریف کو دیکھ کر, روضۃ من ریاض الجنہ کو دیکھ کر, مسجد قباء کو دیکھ کر انسان کے عقیدے کے اندر حضرت رسول اللہ کی عقیدت میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن شریعت سمجھاتی ہے اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ. حضرات گرامی قدر عقیدت اس کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہم نے حضرت رسول اللہ کی محبت کے اندر کمال کو حاصل کرنا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر ان کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیا الفاظ بولے, کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے, ایک طرف شریعت ہوتی ہے, ایک طرف محبت ہوتی ہے. اور حضرت ظفر علی خان نے دوسرا نقشہ کھینچا اور کمال کھینچا. کہاں مدینہ طیبہ کی تہذیب کو سمجھنا ہو تو مدینہ طیبہ کی تہذیب کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کیا مدینہ طیبہ کے اندر بازار گناہ تھے؟ کیا مدینہ طیبہ کے اندر بازار حسن تھا؟ کیا مدینہ طیبہ میں بینکوں میں سود کے کاؤنٹر تھے؟ کیا مدینہ طیبہ کے ہوٹلوں کے اندر شراب بکتی تھی؟ کیا مدینہ طیبہ کے اندر ولگر بے حیا فاحشہ عورتیں واک کیا کرتی تھی, جلوس نکالا کرتی تھی؟ کیا مدینہ طیبہ کے اندر گردوارے قائم کیا جاتے تھے؟ کیا مدینہ طیبہ میں مسجدوں کو تالے لگائے جاتے تھے؟ کیا مدینہ طیبہ میں علماء کو مکفل کیا جاتا تھا؟ نہیں. مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسربی تہذیب کتنی دل نشین اور سادہ ہے. حضرات گرامی قدر آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, مدینہ طیبہ تقدس والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ پردے حجاب اور نقاب والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ فحاشی اور ریانی کو مٹانے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ شراب کے جاموں کو توڑنے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ترانے گانے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ نظام الہی کی عملداری والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ حدود اللہ کے نفاذ والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والوں کے علاوہ لشکر کشی کرنے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ حرمت رسول اللہ پہ حملہ کرنے والے ظالموں کو روکنے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ ذکر الہی کرنے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ قرآن مجید کو سننے سنانے والی ریاست کا نام ہے. مدینہ طیبہ کتاب و سنت کی عملداری والی ریاست کا نام ہے. انشاءاللہ ہم نہری کوٹھی کے اجتماع میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے, جب تک اہل سنت کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے, جب تک علامہ شہید کا ایک فرزند بھی زندہ ہے, جب تک حبیب الرحمن کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے, پاکستان کو مدینہ طیبہ کے نقوش کے اوپر چلا کے چھوڑیں گے. اور جو اس راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا اس کو انشاءاللہ یہاں سے بگا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ انقلاب انقلاب.
حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہمارا موقف ادھر من الشمس ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے والے ہیں, مالک ماننے والے ہیں, پروردگار ماننے والے ہیں, رب ماننے والے ہیں. حضرات گرامی قدر ہمارا الہ اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا بادشاہ اللہ ہے, اور ہمارا رہبر و رہنما مصطفیٰ ہے. ہمارا رہبر و رہنما مصطفیٰ ہے. حضرات گرامی قدر آج میں آپ کو اپنے اس منشور کو مزید وعدے کر کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, اور دوبارہ تجدید عزم کے لیے اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. کوئی مسلم لیگ کا جیالہ, کوئی میاں صاحب کا جیالہ, کوئی تحریک انصاف کا جیالہ, کوئی خان صاحب کا جیالہ, کوئی ذوالفقار علی بھٹو کا جیالہ, کوئی پیپل پارٹی کا جیالہ, لیکن نہری کوٹھی کے جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ میاں صاحب کے جیالے ہیں, نہ خان صاحب کے جیالے ہیں, نہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں. ہم مگر جیالے ہیں فاطمہ کے بابا کے جیالے, حسنین کے نانا کے جیالے ہیں. نعرہ تکبیر, انقلاب انقلاب, انقلاب انقلاب, ماشاءاللہ. حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ایک منشور کو لے کے آئے ہیں, تقدیس رسالت کا منشور, حرمت رسول اللہ کا منشور, حدیث مصطفیٰ کا منشور, عظمت رسول اللہ کا منشور, نظام مصطفیٰ کا منشور, ختم نبوت کا منشور, حضرت رسول اللہ کے نظام کی عملداری کا منشور. اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر ہم نے وہ جوان تیار کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں کڑی کو پہن سکتے ہیں, پیروں میں بیڑیوں کو پہن سکتے ہیں, مقدمات کو جھیل سکتے ہیں, قاتلانہ حملوں کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن پرچم نبوت کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ تقدیس حرمین شریفین کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے پرچم کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے, ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ذاتی پرہاش نہیں رکھتے. ہم نے ختم نبوت کی بات میاں صاحب کے دور کے اندر بھی کی تھی, عظمت رسالت کا نعرہ میاں صاحب کے دور کے اندر بھی لگایا تھا, خان صاحب کے دور کے اندر بھی لگا رہے ہیں. الحمدللہ نہ تھانوں سے گھبرا رہے ہیں, نہ پرچوں سے گھبرا رہے ہیں, نہ مقدمات سے گھبرا رہے ہیں, نہ دھمکیوں سے گھبرا رہے ہیں, نہ دشنام سے گھبرا رہے ہیں, نہ پراپوگنڈے سے گھبرا رہے ہیں, نہ مخالفت سے گھبرا رہے ہیں, نہ عداوت سے گھبرا رہے ہیں. نظر اگر ہماری ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور قرآن و سنہ موومنٹ کے اس منشور کو علاقے کے اندر پھیلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا مدینہ طیبہ کی ریاست کے نقوش اور خطوط کے اوپر پاکستان کو چلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات آخری بات یہ دیتا ہوں, امن نہیں مل سکتا, چین نہیں مل سکتا, سکون نہیں مل سکتا, تحفظ نہیں مل سکتا, حفاظت نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی قدر میاں صاحب کے منشور سے بھی نہیں ہو سکتی, خان صاحب کے منشور سے بھی نہیں ہو سکتی. ابھی پرسوں کی بات یہ ہے, بھائی اسحاق ہمارے قریبی رفیق تھے, ان کی 2 بیٹیوں کو, ان کے جوان سال بیٹے کو ان کے گھر میں گھس کے لاہور میں قتل کر دیا گیا. حضرات گرامی قدر قتل کے مقدمات چلتے ہیں, لمبے عرصے چلتے رہتے ہیں, کچھ عرصہ چلنے کے بعد, ایک وقت تک چلنے کے بعد مجرم آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ امن جو ہے نہ وہ مسلم لیگ کے منشور میں ہے, نہ تحریک انصاف کے منشور میں ہے. امن کہاں پہ ملے گا؟ امن اس نبی کے نظام میں ملے گا کہ جس کے دور کے اندر بنو محزوم کی فاطمہ چوری کرتی ہے, اسامہ ابن زید سفارش لے کے آتے ہیں, کہا کا بڑے حسب و نسب والی ہے, بڑے نام و مقام والی ہے, اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو محزوم کی تو ناک کٹ جائے گی. میرے آقا نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یدہا, اگر محمد کا قلب اطہر ہو, خدیجہ کا لحظ جگر ہو, علی کا نور نظر ہو,
حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، وہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ اٹھا دوں گا۔ حضرات گرامی اگر آپ کو یہ نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حضرات آپ کو یہ نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پھر حضرات گرامی قدر سن لیجئے، اگر آپ یہ نظام چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس نظام کو لانے کے لیے تقریروں کو کیا جائے گا، اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا، تحریروں کو لکھا جائے گا، اداریوں کو نشر کیا جائے گا، ٹیلی ویژن کے اوپر مذاکرات کیے جائیں گے، جلوس نکالے جائیں گے، ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر ووٹ کی قوت سے پرچم اسلام کو بلند کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آپ کو آخری بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ الیکشن لڑا، الحمدللہ الیکشن کے اندر اگر کامیاب نہ بھی ہوا، اپنے منشور کو نہیں بدلا، اپنے دستور کو نہیں بدلا، اپنے نقطہ نظر کو نہیں بدلا، بڑی سیاسی جماعتوں سے بستگی کو اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے انشاءاللہ اسمبلی میں جا کر کالی کملی والے کے جھنڈوں کو لہرا کے دکھاؤں گا، اور جاگیرداروں کو وہاں پہ چپ کروا کے دکھاؤں گا۔ اور اگر آپ نے مجھے ووٹ نہ دیا تو جس طرح آج مسجدوں کے اندر، جس طرح آج مدارس کے اندر، جس طرح آج اجتماعات کے اندر ختم نبوت نظام مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ کام کرتا رہوں گا۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر تم ساتھ دے کر اسمبلی میں پہنچا دو، جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجا کے چھوڑوں گا، اور اگر تم نے نہ پہنچایا مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر، چوکوں اور چرستوں کے اندر انشاءاللہ خطابت اور قلم کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔